بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر محمد محمد ہلال اعظمی آج آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی طرف سے جو یہ احتجاجی جلسہ اس اردو گھر حیدرآباد میں منعقد کیا گیا اور اس میں جو بھی باتیں کہی گئیں، خاص طور جمعیت اہل حدیث تلنگانہ آج آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے اس احتجاجی اجلاس میں تمام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم تمام مسلمانان ہند اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کے خلاف جو بھی آواز اٹھتی ہے اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، اور اس کے خلاف ہم تمام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید مقدس کتاب ہے، اللہ کا یہ کلام ہے، یہ غیر محرف ہے۔ دنیا میں آج تک نہ اس کے خلاف کسی نے کوئی حرف بدلا ہے۔ اور آج اردو گھر مغلپورے میں ملون وسیم جو لکھنؤ کا رہنے والا ہے، جو تقریباً 8-10 سال سے مسلسل مسلمان اور اسلام کے تعلق سے اس کی ریشہ دوانیاں سب کے سامنے ہیں، چاہے وہ بابری مسجد کا مسئلہ ہو یا ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو، اور کئی جو ہے نا اسلامی امور میں وہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرتا رہا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اور اب جبکہ وہ 26 قرآنی آیتوں کو قرآن مجید سے نکالنے کے لیے جو سپریم کورٹ میں درخواست داخل کیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں ایک انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، اور نوبت یہ آ گئی ہے کہ وہ خود اپنے گھر میں مقید ہو چکا ہے، اس کے گھر والے اس کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور یہ بھی کیفیت آئی ہے کہ جہاں وہ اپنی خبر کو محفوظ کیا ہے اس خبر کو بھی توڑ دیا گیا ہے۔ یعنی یہ طے ہے اگر وہ مر بھی جائے تو اس کو زمین میں اس کو دفنایا نہیں جائے گا، بلکہ وہ جس کی تائید کرتا رہا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ لیکن آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ وقفے سے جو اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں تو اس کے تعلق سے مسلمانوں میں شعور بیدار کیا جائے، اور ان میں اسلامی تعلیمات پر چلنے کے لیے ان کو جو ہے نا اس طرف راغب کیا جائے۔ جو آج ہم دنیا میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم ہمارے پیدائش کے مقصد کو اور ہم جو اسلام کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان اسلامی اصولوں کو چھوڑ کر ہم اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج مٹھی بھر لوگ، چند مٹھی بھر شر پسند عناصر وہ ہم پر جو ہے نا ہم پر جملے کستے ہیں اور ہم کو جو ہے نا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں پر کاربند رہیں، سرکار کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں، ہم قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں، تو پھر ہم میں وہ جرت ایمانی پیدا ہوگی، تو پھر ہم کو اس طرح سے کوئی ہم کو دبانے کی یا ہم پر جملہ کسنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آج کے یہ اجلاس میں تمام متفقہ طور پر ہم حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ملون وسیم کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے، اور ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آج یہ قرآن کے تعلق سے کہا ہے تو ہم اس کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جو ہے نا واضح کر دیتے ہیں کہ ہندوستان ایک جو ہے نا کثیر مذہبی ملک ہے، اور ہم قومی یکجہتی ہمارے ہندوستان کا خاص وصف رہا ہے، اور یہاں پر کئی مذاہب رہتے ہیں، اور یہ کئی جو ہے نا مذہبوں کے مقدس کتابیں ہیں۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل آج اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ آج اگر یہ قرآن کے تعلق سے کہا ہے تو ہم اس کے خلاف ٹھہرے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی گیتا، بائبل یا گرنتھ کے خلاف بھی اگر کوئی کہا تو ہم اس کے خلاف بھی کھڑے ہو کر ہم یہ آواز اٹھائیں گے، کیونکہ ہم قومی یکجہتی پر یقین رکھنے والے ہیں، اور ہمارا مذہب اسلام کبھی کسی مذہب کو برا بھلا کہنے کی ہم کو اجازت نہیں دیتا، اور ہمارے اسلام کی یہ تعلیمات ہے، ہم ہمارے ملک کے ہم وفادار ہیں اور ہماری نسلیں بھی وفادار رہیں گی، اور ہم اس ملک کے جو ہے نا ہم قانون کے ہم پاسدار بھی ہیں، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔
اگر ہمارے قانون سے، ہمارے ملک کی ایک جہتی سے کوئی بھی کھلواڑ کرے گا یا ہماری مذہبی کتابوں سے کوئی بھی کھلواڑ کرے گا تو ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے، ہم اس کا سر قلم کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو احتجاجی جلسہ یہاں پر اردو گھر میں صوفی علماء آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، واقعی یہ ایک حکومت ہند کو بتانے کے لیے، ریاستی حکومت کو بتانے کے لیے اور ملون وسیم کو بتانے کے لیے یہ منعقد کیا گیا ہے احتجاجی طور پر۔ میں اپنے طور پر جو بحیثیت ایک TRS کے لیڈر اور ایک سماجی کارکن ہونے کے ناطے میں ہمارے ہر دل عزیز چیف منسٹر علی جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب سے اور ہر دل عزیز ہوم منسٹر جناب محمود علی صاحب سے ادباً خواہش کرتا ہوں کہ تلنگانہ کی حکومتی سطح پر وسیم رضوی کے خلاف ایک احتجاج منعقد کریں اور سپریم کورٹ میں اس کے خلاف ایک بل فائل کریں کہ جس طریقے سے اس نے قرآن مجید کی 26 آیتوں کو بدلانے کا غیر قانونی جرم کیا ہے، اس کے خلاف تلنگانہ حکومت ایکشن لے تاکہ ریاست کے 1 کروڑ 20 لاکھ مسلمانوں کے دل کو سکون ملے اور ہمیں یقین آئے کہ یقیناً ہماری حکومت ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب تلنگانہ حکومت اگر یہ بات اس کے خلاف بل داخل کرے گی اور اس کو اریسٹ کروا کر سزا دلائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایک تلنگانہ ہی نہیں بلکہ تمام ملک کے مسلمانوں میں ایک جوش و خروش پیدا ہوگا اور ہماری حکومت پر یقیناً تلنگانہ کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کا بھی جو ہے بھروسہ قائم ہوگا، اور ہندو بھائی جو سیکولر بھائی جو ہمارے ساتھ ہے وہ بھی اس کے خلاف ہیں۔ اور اس طریقے کی اگر حکومتیں سختی کے ساتھ ان منافقین کے خلاف ایکشن لیں گی تو میں سمجھتا ہوں تلنگانہ سمیت ملک کی دیگر ریاستوں میں کوئی بھی کسی بھی مذہب کے تعلق سے بولنے سے پہلے سوچے گا کہ اگر میں بول دوں گا تو میرا انجام کیا ہوگا۔ تو بس میڈیا سے میری گزارش ہے کہ میڈیا والے میری اس بات کو لوگوں تک پہنچائے، حکومت تک پہنچائے، اور خصوصاً چیف منسٹر جو ہے تلنگانہ علی جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب تک اور محمود علی صاحب تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ جو ہے حکومتی سطح پر سپریم کورٹ میں اپیل داخل کریں اور وسیم رضوی کو جو ہے سخت سے سخت سزا دلائیں۔ شکریہ۔